ہمارا آج کا منتخب کالم ہے دل کے کھلے دروازے بائی سینئر رائٹر اینڈ کالمنسٹ مجیب الرحمان شامی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے جاری ہیں، امید کی کرنیں اپنا آپ دکھا رہی ہیں۔ پاکستان کی سفارتکاری عروج پر ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ڈنکا بجا رہے ہیں تو ایران بھی پاکستان کے ترانے گا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی رہنماؤں سے بامعنی مذاکرات کیے ہیں اور حالات کا رخ بدل ڈالا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو لبنان میں جنگ بندی پر مجبور کیا تو ایران نے آبنائے ہرمز کو کھول دیا۔ پوری دنیا میں امید اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے کو ہے۔ صدر ٹرمپ اور ایرانی رہنماؤں کے درمیان بیان بازی جاری ہے، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا جا رہا ہے، اپنی اپنی بات پر اصرار بھی ہو رہا ہے، لیکن بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہے۔ ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہوا، تفصیلی معاہدے پر غور و خوض جاری ہے۔ صدر ٹرمپ دستخط کرنے کے لیے اسلام آباد آنے پر تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان واحد ثالث ہے، اس کے ذریعے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر سے ہوتے ہوئے ترکیے پہنچے اور وہاں سے گھر لوٹے ہیں۔ پاکستان کا نام ہر طرف گونج رہا ہے، اسے حروف تحسین سے نوازا جا رہا ہے، اور تو اور انڈیا میں بھی پاکستان کا اعتراف کرنے والی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ قیام امن کے لیے اس کے کردار کو سراہا جا رہا ہے کہ یہ خود بھارت کے مفاد میں بھی ہے۔ جنگ مستقل طور پر بند ہوگی، امن بحال ہوگا تو بھارتی معیشت بھی بحال ہوگی، وہاں کے لوگ بھی اطمینان کا سانس لے سکیں گے۔ ہر پاکستانی کیا، ہر اس شخص کی دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں جو امن کا متلاشی ہے۔ مصالحت اور مفاہمت میں پاکستان کے کردار نے پوری قوم کو سربلند کیا ہے۔ گزشتہ 8 اشروں میں سفارتی محاذ پر ایسی رفتیں اس کے حصے میں نہیں آئیں جو اب دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اور اس کے سفارتکاروں نے اپنی مہارت، محنت اور لگن کا لوہا منوا لیا ہے۔ پاکستان کی فوج ہی دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار نہیں ہوتی، اس کے سفارتکار بھی نگاہوں کا مرکز ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھ کر ایسے معاہدے پر متفق ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں پائیدار امن قائم ہو سکے گا۔ اس کے لیے امریکہ اور ایران دونوں کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اسرائیل پر کڑی نظر رکھنا ہوگی، اسے بھی کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند بنانا ہوگا۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی جو مٹی پلید کی ہے، اس سے ہر شخص آگاہ ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ہوا میں اڑایا ہے، بین الاقوامی عدالت انصاف کے احکامات کا مذاق بنایا ہے۔ اس کی منہ زوری اور خون ریزی نے اسے عالمی رائے عامہ کی نظر میں گرا دیا ہے۔ امریکہ میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ امریکہ پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت کسی اسرائیلی وزیر اعظم کو کیوں کر دی جا سکتی ہے۔ واضح طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے امریکی صدارت بھی سنبھال لی ہے۔ صدر ٹرمپ کو ورغلا کر ان سے وہ کچھ کر گزرا ہے جو امریکہ کی سبکی اور رسوائی کا سبب بن گیا ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے بجائے وسیع تر تناظر میں سوچیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کے حواریوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے کہ ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے کبھی اسے اپنا ہدف قرار ہی نہیں دیا۔ اس کے سپریم لیڈر ایٹم بم کے حصول کو حرام قرار دے چکے ہیں۔ ایران چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتا چلا آ رہا ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اسے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی کا حصول مقصود ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ہر ملک کا حق ہے۔ ایران NPT پر دستخط کر چکا، اس کا پروگرام بین الاقوامی معائنہ کاروں کی نگرانی میں کام کرتا رہا ہے۔ امریکہ نے خود حالات کو بگاڑا اور یک طرفہ اقدامات کے ذریعے ماحول کو پراگندہ کیا ہے۔ جوہری صلاحیت کے بارے میں اصولی اتفاق رائے کے بعد کسی تنازع کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ فریقین کا مفاد اس میں ہے کہ جزوی تفصیلات کو اتنا بڑھایا نہ جائے کہ اصل مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ ایران اور امریکہ دونوں کو اس حوالے سے قابل عمل اقدامات تجویز کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو معاونت کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ امید ہے اسلام آباد میں مذاکرات کا نیا دور فیصلہ کن ثابت ہوگا اور دنیا بھر میں اس پر اطمینان کا سانس لیا جا سکے گا۔ ہمارے فیصلہ سازوں کی بین الاقوامی پذیرائی اپنی جگہ، قومی سالمیت اور استحکام کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے داخلی مسائل کو بھی اوجھل نہ ہونے دیں۔ معاشی اور سیاسی مشکلات کو کم کرنے کی تدبیر کریں۔ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور سیاسی تناؤ میں کمی لانے کے لیے مؤثر اقدامات کی فوری ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر کے جو مشکل پیدا کی تھی، سعودی عرب کی معاونت نے اسے آسان کر دیا، لیکن ہمیں اپنے مسائل کا مستقل حل دریافت کرنا ہوگا۔ پاکستان نے دفاعی اور عسکری شعبوں میں جو صلاحیت حاصل کی ہے، اس نے اسے عالمی کردار ادا کرنے کے قابل بنایا ہے۔ دوست ممالک کے ساتھ مل بیٹھ کر ایسی سرمایہ کاری کے مواقع بھی تلاش کرنا ہوں گے جو ہماری معیشت کو توانا بنا سکیں۔ پاکستان پر اس وقت $140 ارب کے قریب بیرونی قرضے کا بوجھ ہے۔
सऊदी अरब और बाज़ दूसरे खलीजी ममालिक अमेरिका में खरबों डॉलर की सरमायाकारी के ऐलानात करते रहे हैं। अगर आइंदा 5 साल में पाकिस्तान में 1 खरब डॉलर की सरमायाकारी को मुमकिन बना दिया जाए तो हमारे दलिंदर दूर हो सकते हैं। इसके लिए काबिल अमल मंसूबे बनाना होंगे। सरकारी और निजी शोबों को सर जोड़कर बैठना होगा। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले चंद ऐसे कैदियों ने जो फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, एक मुश्तरका बयान में ईरान और पाकिस्तान की कामयाबियों पर मुबारकबाद देते हुए कौमी सियासत में भी मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया है। बैरिस्टर हसानुल्लाह खान न्याजी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम समेत कोट लखपत जेल लाहौर में मौजूद 19 कैदियों ने उम्मीद जाहिर की है कि मुख्तदिर हल्के माहौल का फ़ायदा उठाते हुए अंदरूने मुल्क ऐसे ही मुकालमे के जज्बे को अपनाएंगे। उनका कहना है कि कोई भी मुल्क उस वक्त मजबूत नहीं हो सकता जब उसके अवाम सियासी तौर पर मुनक़सिम और बाहमी इंतशार की लपेट में हों। मुमताज़ दानिश्वर और कॉलम निगार हफीज़ुल्लाह खान न्याजी ने यह बयान जारी करते हुए लिखा है कि मैं अपनी तरफ से पीटीआई के कैदियों के जज्बे और दानाई को सराहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाने वाले इन नौजवान आवाज़ों पर तवज्जो दें। वक्त आ गया है कि इस मामले में संजीदगी से गौर किया जाए, तमाम सियासी कैदियों के मामलात पर नज़रसानी हो। पहले मरहले में कम अज़ कम उम्र रसीदा और बीमार अफराद पर जिंदान के दरवाजे खोले जा सकते हैं। अमेरिका और ईरान अगर खून के दरिया उबूर करने के बाद बातचीत पर आमादा हो सकते हैं तो पाकिस्तानी सियासतदान एक दूसरे के लिए दिल के दरवाजे क्यों नहीं खोल सकते। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.